ماتمی فرزند عطا فرما۔ میرا مالک خالق ان ایام کا صدقہ، ان مجلس کا صدقہ، بانیان مجلس بانیان اس کا کہ رزق بخت مال میں اضافہ فرما۔ آخری دعا بہت بڑی دعا، ہر بندہ واجب سمجھ کے آمین کہے۔ میرا مالک خالق اس نازک دور میں ہمارے حقیقی وارث کا جلد از جلد ظہور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ کوشش کریں ایک دفعہ پھر بھی صلوات بآواز بلند تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المعید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ آپ میرے مزاج سے واقف ہے، میں نے کبھی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، نہ کرنے کا عادی ہوں۔ یہاں جتنی دیر گفتگو ہو کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی میسج پیغام ضرور ہو۔ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے عشرے میں کم از کم ایک دفعہ 5 دعائیں مانگتا ہوں۔ مانگتا میں اپنے لیے ہوں، میرا ایمان بھی ہے اور یہ عقیدہ بھی ہے، اور صرف میرا عقیدہ نہیں، ہر اس بندے کا عقیدہ ہوگا جس بندے کا ہاتھ اس دعا اور فکرے کی تائید میں اٹھے گا۔ میری پہلی دعا میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، میرا مالک اللہ، میرا خالق اللہ، 14 کو خلق کر کے خود کو غرور سے دیکھنے والا اللہ۔ شاباش جیو بھائی، کیا بات ہے۔ میرا رحمان اللہ، میرا رحیم اللہ، 14 کو خلق کر کے خود کو غرور سے دیکھنے والا اللہ۔ میرے اللہ ایسی زندگی نہ دینا جس میں محبت علی نہ ہو۔ جیو بھائی، جو اس فکرے پہ نہیں شامل ہوا وہ آگے والے فکرے پہ ضرور شامل ہو۔ میرا مالک خالق ایسی زندگی نہ دینا جس میں محبت علی نہ ہو۔ میرا مالک ایسے ہاتھ نہ دینا جو ماتم حسین میں نہ اٹھے۔ میرا مالک ایسا گھر نہ دینا جس کی چھت پہ علم عباس کا نہ ہو۔ میرا مالک ایسی زبان نہ دینا جو مجلس حسین میں نہ بولے۔ کیا بات ہے، سارے اچھاؤ ہے زبان نہ دینا، زبان وہی اچھی جو حسین کے ذکر میں بول لے۔ توجہ ہے، میں بغیر تمہید کے، بغیر وضاحت کے، بغیر تفصیل کے پہلا فکرہ فضائل کا پڑھنے لگا۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے وہ بی بی جسے خدا نے قرآن میں لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا۔ اور میں اپنے لفظوں کا ضامن ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے، آیت اللہ فاضل لنکرانی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، دنیا والو تم کیا جانو بطول کیا ہے۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے جناب سیدہ۔ ہر بندے نے جناب سیدہ کے منبر سے مصائب سنا ہے۔ آج میرا دل ہے میں جناب سیدہ کا فضائل پڑھوں، اور صرف میرا دل نہیں کہ میں فضائل پڑھوں، میرا دل ہے میں ان دیواروں پہ نقش کر کے جاؤں۔ اپنی ذاکری پہ ناز نہیں، ان کی عطا پہ ناز ہے۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے جناب سیدہ،
آج کی مجلس کا عنوان ہے بطول. بطول کہتے کسے ہیں؟ بطول کی شان کیا ہے؟ بطول کی تعریف کیا ہے؟ جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. آواز جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو. کربلا گامے شاہ کا پنڈال ہے. مجلس لائیو پتہ نہیں کتنے ملکوں میں سنی جا رہی ہے. میں نے دعویٰ بہت بڑا کیا ہے کعبہ سے زیادہ پاک ہو. اگر آپ کی اجازت ہو تو اسی منبر سے پڑھ نہ دوں, اس دعوے کی دلیل نہ پڑھ دوں. ہو سکتا ہے باہر کوئی بندہ ہو, آپ تو خوش ہوئے آپ نے نعرہ لگایا ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ باہر موجود ہو جس سے برداشت نہ ہو, وہ صبح فتویٰ لگا دے کہ ذاکر پڑھ گیا ہے جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. ساری خدائی تو جھکتی ہے کعبہ کو, کہ بطول کیسے پاک ہو گئی. میں دعوے کی دلیل پڑھنے لگوں اعتراض سے پہلے. ضروری نہیں پہلے اعتراض ہو تو بعد میں دلیل پڑھی جائے. میں دلیل پڑھ کے اس کا منہ ہی بند کرنا چاہتا ہوں. نہ میں نے کبھی آپ کو انتظار کروایا ہے, نہ میں نے کبھی اپنا گلہ بچایا ہے. آپ سے اتنی گزارش ہے جو لفظوں پہ بول سکتے ہیں وہ میرے ساتھ سفر کریں. جو بندے بات سن کے وزن والی بات سن کے بولنا جاتے ہیں وہ سار اٹھائیں. اپنا بات عقیدہ مذہب سچ ثابت کرنے کے لیے جو سب سے پہلا اصول ہے وہ ہے اللہ کا قرآن. اللہ کے قرآن سے بات صاف عقیدہ بیان کرے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, مولوی صاحب کہتے ہیں جی قرآن ہی چوبی کھاؤ. اس کا مطلب ہے جو چیز قرآن سے ثابت ہو جائے وہ حق ہے. اور میرا دل ہے منبر سے کھڑے ہو کے جو میں نے دعویٰ کیا ہے میں اس کی دلیل قرآن سے نہ دوں. میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا گامے شاہ میں کھڑے ہو کے میں نے دعویٰ بڑا کر دیا ہے. میں ہوں مشکل میں مومن کرتے ہیں سوال, میری مشکل کشائی فرما کیونکہ تیرا قرآن دعویٰ ہے کہ ہر خوش کو تر کا ذکر تیرے اندر موجود ہے. قرآن کی آواز آئی کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مجھے پہلے تو بتا کہ کعبہ کتنا پاک ہے. قرآن کی سورۃ بقرہ کی آواز آئی, پریشان نہ ہو میری آیت نمبر 125 پڑھ. محنت پہ بولتے ہیں بس ہار اٹھائیں. میں نے قرآن کھولا, سورہ بقرہ کھولی, آیت نمبر 125 کھولی. اللہ کہہ رہے وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ. اللہ کہتا ہے وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ وعدہ لیا تم ہمارے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے. اس کا مطلب گھر اللہ کا تھا, اسے پاک رکھنا ڈیوٹی ابراہیم کی تھی. گھر اللہ کا تھا, اسے پاک رکھنا ذمہ داری ابراہیم کی تھی. اب اسی قرآن کے سامنے میں نے ہاتھ جوڑے, میں نے کہا مجھے پتہ چل گیا ہے کعبہ کتنا پاک ہے, اب مجھے پتا بطول کتنی پاک ہے. قرآن کا انداز ہی بدل گیا, خدا کے تیور ہی بدل گئے, توحید کا انداز ہی بدل گیا. خدا قرآن میں کہنے لگا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس والبیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کہتا ہے میرا ارادہ ہے بطول تجھے میں پاک رکھوں. پھر مجھے کہنے کا حق حاصل. کعبہ اتنا پاک جتنی ابراہیم میں طاقت, بطول اتنی پاک جتنی توحید میں طاقت. واہ واہ کیا بات ہے. کعبہ اتنا پاک جتنی پاک رکھنے والے میں طاقت. سیدہ اتنی پاک جتنا وہ رکھنا چاہتا ہے. اب میرا دل ہے میں جتنی دیر گفتگو کروں سمجھا کے کروں. میں نے وہ جملہ نہیں دینا جسے کی سمجھ ہی نہ آئے, صرف بات مل جائے بات کی سمجھ نہ آئے. جو صاحب منبر ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کی کرتا ہے ترجمانی. اگر میں نے کوئی بات کرنی ہے نا تو جو مخالف پارٹی ہے اس نے یہ نہیں کہنا جی سرگودا سے ایک ذاکر آیا تھا جس کا نام ہے علی جعفر بلوچ, اس کا یہ عقیدہ ہے, اس نے کلپ وائرل کرنا ہے, شیعہ کا یہ عقیدہ ہے. تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو حق ہو. داد کی خاطر کوئی صرف اپنے سے جملہ نہیں پڑھنا چاہیے. اگر بات ذہن میں آ جائے, ذہن تسلیم کرے کہ اس نے محنت کی ہے
تو پھر میرے حق میں دعا کر دینا، داد دو یا نہ دو آپ کی مرضی ہے۔ جو دنیا میں مستور آئے اس کے 3 رشتے بنتے ہیں۔ پہلے آدھے منٹ میں داد بے شک نہ دینا، لیکن بات سمجھنا، جس بندے کو بات سمجھ آئے گی نتیجہ اسے بھائی جان سمجھ آئے گا۔ 3 رشتے بنتے ہیں۔ جب کوئی عورت پیدا ہو تو وہ سب سے پہلے ہوتی ہے بیٹی۔ بیٹی ہو جائے جوان، والدین کر دیں اس کا نکاح، اب وہی بیٹی بن گئی زوجہ۔ پہلا رشتہ بیٹی، دوسرا رشتہ زوجہ۔ اس زوجہ کو جب مالک کے کائنات کریں اولاد عطا، اب وہی زوجہ کیا ہو گئی؟ ماں۔ پہلے بیٹی، پھر زوجہ، پھر ماں، پہلے بیٹی، آخری حلالی تک پوری توجہ رکھنا، پہلے بیٹی پھر زوجہ پھر ماں۔ اب اسلام کہتا ہے جب بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت۔ نہیں، جن کا ہاتھ نیچے میں فکر عرض کر کے دیکھنا چاہتا ہوں پنڈال میں کون خاندانی شیعہ بیٹھا ہے۔ بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت، زوجہ ہو تو شوہر کا نصف ایمان، ماں ہو تو بچوں کے قدموں کی جنت ہے۔ میں اس بی بی کی شان میں دت عظمت کیا پڑھوں جو اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی، جو عالمین کے لیے رحمت تھا، اس شوہر کا نصف ایمان بنی جو خود کل ایمان تھا۔ بطول کی میں شان کیا پڑھوں جس کے قدموں میں ان کی جنت ہے، جو خود جنت کے سردار ہے۔ کیا بات ہے جو اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی، جو عالمین کے لیے رحمت۔ اب میرا دل ہے جناب سیدہ کی شان قرآن سے ہو گئی ثابت۔ قرآن کے بعد مذہب مکتب اہل بیت میں، مذہب تشیع میں جو سب سے اہم چیز ہے قرآن کے بعد وہ ہے حدیث۔ اور میرا دل ہے آگے والی شان جناب سیدہ کی میں پڑھوں حدیث سے، اور اس حدیث سے، جس حدیث سے بڑی اہل بیت کے مذہب میں کوئی حدیث ہے کوئی نہیں، جس کا نام ہے حدیث قصاص۔ میں نے وہ کتاب میں سے نہیں پڑھنا جو صرف علی جعفر بلوچ کی گاڑی میں موجود ہو، میں نے اس کتاب میں سے پڑھنا ہے۔ جس بندے کا دل کرے، جہاں پہ دل کرے، اس کو وہ مل جائے، تب پڑھنے کا مزہ ہے۔ میں نے حدیث قصاص کھولی، جواد بھائی پوری توجہ، وہ زم بھائی دعا فرمائیے گا۔ حدیث قصاص کھولی، مجھے پہلے صفحے پہ کوئی چیز نظر آئی، میں نے بڑا حیران ہو کے پڑھا۔ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، حدیث قصاص کا میرے لفظ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ حدیث قصاص کہہ رہی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے چلنا شروع کیا، چلتے چلتے بطول کے دروازے پہ آئے۔ جو لفظوں سے بولنا جانتے ہیں وہ سار اٹھائے۔ بطول کے دروازے پہ آئے، باہر سے کہا بطول مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ بابا جان آئے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ محمد مصطفیٰ داخل ہوئے، نقشہ ذہن میں رہے۔ محمد بطول سے فرما رہے بیٹا جی بابا جان، آج میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ بابا جان حکم، پوری توجہ، بابا جان حکم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں میری پیاری بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی چادر دے دے۔ پوری توجہ، اور پورا پنڈال اٹھ کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، میرا مالک یہ کیا ہوا؟ جب بندہ کوئی طبیعت خراب ہو، کسی کی ذوق محسوس کر رہا ہو، بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہو، تو وہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، حکیم کے پاس جاتا ہے، طبیب کے پاس جاتا ہے۔ آپ اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، کسی طبیب کے پاس جائے، کسی حکیم کے پاس جائے، آپ نے قانون فطرت ہی بدل دیا ہے۔ آپ چلتے چلتے بطول کی حویلی میں آ گئے اور کہہ رہے مجھے اپنی چادر دو۔ عجب نہیں کہ محمد مصطفیٰ کی آواز آئے خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ تو جانتا نہیں، مولا جو آپ جانتے ہیں وہ بتائیں تو صحیح۔ عجب نہیں کہ محمد فرمائے یہ بات آج کے لیے نہیں ہے، میں 14ویں صدی کے اس مسلمان کو بتا رہا ہوں جو فتوے لگائے گا بطول کے دروازے سے مانگنا بدعت ہے، میں چادر مانگ کے اسے بتا رہا ہوں اس دروازے سے مانگنا بدعت نہیں، نبیوں کی سنت ہے۔
ہوتا ہے، علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے، حق بنت رسول کا وکیل ہوتا ہے۔ تو دنیا کو چھوڑ فلاں میں چلا جا، وہاں بھی دشمن زہرا ذلیل ہو۔ کیا بات توجہ ہے۔ اسی حدیث کساء کو میں نے اور پڑھا، ہر بندے کے ایک تعارف ہے۔ جو مجھے نہیں جانتا میرے علاقے میں آئیں گے نا تو پوچھیں گے یہ لڑکا کون ہے، وہ بتائیں گے جی علی جعفر بلوچ، وہ کہیں گے کس کا بیٹا، میرے باپ کا نام بتایا جائے گا۔ اگر وہ لوگ میرے باپ کو بھی نہیں جانتے ہوں گے تو وہ پوچھیں گے وہ کس کے بیٹے، تو میرے دادا کا نام بتایا جائے گا۔ اس کا مطلب میرا تعارف میرے باپ کی وجہ سے، میرے باپ کا تعارف ان کے باپ کی وجہ سے۔ حدیث کساء میں اللہ نے اہل بیت کے ایک تعارف کروایا ہے۔ میں گامے شاہ میں کھڑے ہو کے تعارف پڑھنے لگا ہوں کہ آسمان پہ یہ خاندان کس کے تعارف سے مشہور ہے۔ محمد مصطفیٰ چادر کے نیچے پہنچے، کچھ دیر کے بعد حسن مجتبیٰ داخل ہوئے۔ اما جان میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، فرمایا چادر کے نیچے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے۔ اما جان میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، فرمایا چادر کے نیچے۔ حسین بھی چادر کے نیچے۔ کچھ دیر کے بعد علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، فرمایا بطول محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے، فرمایا سرتاج وہ چادر کے نیچے ہیں۔ علی ابن ابی طالب بھی چادر کے نیچے۔ جب چادر کے نیچے چار ہوئے جمع، اب جناب سیدہ نے دیکھا کہ وہ تو چار ہیں جمع، فوراً اپنے کام سمیٹے، چادر کے باہر آ کے کہہ دیا بابا جان اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ اندر سے محمد کی آواز آئی بدول اگر تو چادر میں آئے تو ہم مکمل ہی نہیں ہوتے، تجھے چادر میں آنا پڑے گا۔ جناب سیدہ بھی چادر کے نیچے تارا سنے، جس حلالی موالی کا دل کرے کہ اس کی محنت ہے جملے کا عقیدہ اجازت دے، اس پہ واجب ہے ہاتھ اٹھانا۔ جناب سیدہ بھی چادر کے نیچے پانچ جمع ہوئے۔ پانچ کا جمع ہونے کا لطف صرف زمین والوں نے نہیں آسمان والوں نے بھی لیا، صرف انسانوں نے نہیں انسانوں کے خالق نے بھی لیا۔ اللہ نے جلدی سے ملائکہ کا مجمع سامنے بٹھایا، اللہ نے ایک کلام کیا، حدیث کساء میں موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما ممنیتا ولا عرضا مدیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا فی محبت خمسۃ الذی هم تحت الکساء۔ اللہ کہتا ہے ملائکہ سنو، یہ جو چادر کے نیچے جمع ہے انہی کی ذات کی صدقے میں نے جنت بنائی، انہی کی وجہ سے دوزخ بنی، انہی کی وجہ سے آسمان بنا، انہی کی وجہ سے زمین بنی، انہی کی وجہ سے ملائکہ بنے، انہی کی وجہ سے انسان بنے۔ جبرائیل آگے بڑھ کے کہتا ہے مالک اتنی تعریف جو کر رہے ہو بتاؤ تو صحیح یہ ہے کون؟ آواز توحید ہے جبرائیل غور سے دیکھ، ہوم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کا باپ ہے، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل جس بی بی کی وجہ سے پانچ تن کا تعارف ہو اسے شریعت میں بدول کہتے۔ کیا بات ہے اسے شریعت میں بدول کہتے ہیں۔ لطف آ رہی ہے؟ اب آپ ہوئے خوش، آپ نے لگایا نعرہ، ہو سکتا ہے پھر کوئی آواز سنے اور پھر اعتراض کرے کہ ذاکر جو جناب سیدہ بدول کی شان اتنا پڑھ رہا تھا، جناب بدول کی شان اتنا پڑھ رہا تھا، یہ کوئی پہلی بدول ہے؟ ایک بدول پہلے بھی گزری، عیسیٰ کی ماں۔ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ پہلی بدول نہیں، وہ بھی بدول گزری۔ منبر پہ کھڑے ہو کے اس بدول اور اس بدول میں بھائی جان فرق پڑھنے لگا ہوں کہ فرق کیا ہے، وہ بدول کیا ہے
یہ بطول کیا ہے؟ وہ بطول کتنی عظمت کی مالک ہے، یہ بطول کتنی عظمت کی مالک ہے، اس بطول کا کتنا رتبہ ہے، اس بطول کا کتنا رتبہ ہے، اس بطول کی کتنی شان ہے، اس بطول کی کتنی شان ہے۔ جس بندے کا عقیدہ اجازت ہے وہ سار اٹھا کے بولے وہ بغیر شوہر کے بطول، یہ شوہر رکھ کے بطول۔ صدقے جیو، صدقے آچا حیدری، وہ شوہر کے بغیر بطول، یہ شوہر رکھ کے بطول۔ اس کا ایک بیٹا معصوم، اس کے 11 معصوم امام۔ جملہ میرا نہیں، مرزا محمد علی کا ہے، ڈاکٹر مرزا محمد علی۔ وہ کہہ رہے تھے یار بڑے ہی بندے بے وقوف ہیں جو جناب سیدہ اور جناب مریم کا موازنہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، میری پوری تقریر بھول جانا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، حکمت ہے مومن کی گم شدہ میراث، جہاں سے ملے لے لو۔ بندہ جیسا بات اچھی کرے تو لے لینی چاہیے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ محمد علی مرزا کہہ رہا تھا بڑے بے وقوف بندے ہیں جو موازنہ کرتے ہیں جناب سیدہ کا اور مریم کا۔ وہ کہہ رہے تھے ان کو پتہ ہی نہیں وہ اپنے قبیلے کی چاند عورتوں کی سردار، یہ عالمین کی عورتوں کی سردار۔ چلو جس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ابھی کوئی مانے یا نہ مانے، اسے اس وقت پتہ چل جائے گا جب جناب سیدہ کا بیٹا بھی آ جائے گا، اس بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا، اس بطول کا بیٹا بھی آ جائے گا، جناب عیسیٰ بھی آ جائے گا، جناب مریم کا بیٹا عیسیٰ بھی آ جائے گا، امام مہدی بھی آ جائیں گے، دونوں خانہ کعبہ میں جمع ہوں گے۔ امام مہدی فرمائیں گے تقدم جبنا مریم کا بیٹا نماز پڑھا، عیسیٰ ہاتھ باندھ کے گئے گا، مولا میری کیا جرت، میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں۔ امام مہدی جماعت کروائیں گے، عیسیٰ سر قدموں میں رکھ کے زمانے کو بتائے گا، زمانے رولو، عقیدے درست کرو، جس کا 12واں بیٹا عیسیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اس کے باپ نے ایک شرابی کے پیچھے کیسے وہ بندے ایسے کہہ دیتے ہیں جی پاک ممبر ہے اور نام لینا نہیں چاہتا۔ پوری توجہ دی، آخری فکرہ فضائل کا تفصیلاً مسائل دعا فرمائیے گا۔ ایک بندے نے، یہ موازنہ چلتا رہا، غیبت کبریٰ کے بعد بھی ایک مناظرہ ہوا تھا کہ کون افضل ہے۔ ایک بندے نے اگر دونوں چیزیں پڑھوں تو وقت کم ہے، موضوع زیادہ ہے، ایک چیز پڑھنے لگا ہوں۔ ایک بندے نے، عیسائی نے کتاب لکھی، اس نے موازنہ کرایا جناب مریم اور جناب زہرا کا۔ عیسائی تھا، اس نے کچھ آیتیں لی قرآن سے، کچھ حوالے لیے انجیل سے۔ اس نے موازنہ کروا کے ثابت کیا کہ جناب مریم افضل ہے، نقل کفر نباست، اور جناب سیدہ مفضول ہے۔ کتاب چھپ گئی، اس سے جلدی میں کر نہیں سکتا، کتاب چھپ گئی، کتاب مارکیٹ میں آ گئی، کتاب چلتے 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 وہاں پہنچی جہاں نہیں پہنچنی تھی۔ کتاب پہنچی جی نجف اشرف۔ ایک طالب علم نے پڑھا، کتاب پڑھی، غصہ آیا، کتاب لے کے چلا اپنے استاد کے پاس، مجتہد کے پاس، علامہ ربانی کے پاس، قبلہ اس مصنف کا، اس لکھنے والے کے بارے میں قتل کا فتویٰ دے۔ عالم ربانی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھیں تو صحیح، اس نے گستاخی کی ہے جناب سیدہ کی، اس کو قتل ہونا چاہیے، اس پہ لعنت ہونی چاہیے، اس پہ قتل ہونا چاہیے، اس پہ لعنت ہونی چاہیے۔ ہمیں اصول پتہ چل گیا، کوئی آج گستاخی کرے جناب زہرا کی تب بھی لعنتی ہے، کوئی پہلے گستاخی کرے تب بھی لعنتی ہے، اسے قتل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کتاب پڑھی، انہوں نے کہا جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، اگر یہ مصنف قتل ہو گیا تو کتاب کو فرق نہیں پڑے گا، کتاب مارکیٹ میں ہے، ہر بندہ خرید کے پڑھتا رہے، جہاں تک یہ کتاب جائے گی اس کی یہ بات چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا پھر طالب علم نے کہا قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا قتل مصنف کا نہیں، قتل کتاب کو ہونا چاہیے۔ بندہ پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا جی سنا ہے بندے قتل ہوتے ہیں، آج تک نہیں سنا کہ کتاب قتل ہوئی ہے۔ علامہ ربانی نے کہا تیری ڈیوٹی ہو گئی تمام،
اب کام ہے میرا. انہوں نے کہا قبلہ کیا کریں گے؟ فرمایا تو چلا جا. عالم ربانی نے کتاب اٹھائی, کتاب اٹھا کے مصلی پہ آیا, کتاب پڑھی, ساری رات عبادت کی, عبادت کے بعد نماز شب پڑھی, نماز شب کے بعد سار اٹھایا اوپر اور فرمایا میرے اللہ اس مصنف نے گستاخی کی ہے تیری بدول کی. میرا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے, کچھ ایسا عطا کریں میں اس کتاب کی رد لکھ سکوں, کچھ ایسا عطا کریں میں ایک کتاب لکھ سکوں. بندے یہ کتاب بھول جائے. پہلے مصنف نے کتاب لکھی تھی مریم با مقابلہ فاطمہ, مریم با مقابلہ فاطمہ. عالم ربانی نے کتاب لکھی, اس کا ایک نام لکھا. میں کربلا گام شاہ میں کھڑے ہو کے پہلے کتاب کا نام پڑھوں گا, پھر آپ مومنین کے چہرے پڑھوں گا, پھر فیصلہ کروں گا میں نے کتاب میں سے کتنا پڑھنا ہے. اس نے کتاب کا نام لکھا مریم با مقابلہ فاطمہ. علامہ ربانی نے کتاب کا نام لکھا مریم با مقابلہ فضہ. نہیں, جس بندے کا عقیدہ اجازت ہے وہ ہاتھ یہیں پہ رکھے. وہ کہتا ہے جاہل انسان کس سے موازنہ کروا رہے ہو؟ اس نے کہا مریم با مقابلہ فضہ. اس نے کہا قرآن کہتا ہے مریم بیت المقدس میں تھی, جبرائیل کھانا لے کے آتا تھا, مریم کھانا کھاتی تھی, جبرائیل کا شکریہ ادا کرتی. جبرائیل تیرا شکریہ, تو کھانا لے کے آیا, اس کا شکریہ, اس نے کھانا بھیجا. علامہ ربانی کہتا ہے جاہل انسان موازنہ کس سے کرتے ہو؟ جو 3 دن پکاتی رہی دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی, جو 3 دن پکاتی رہی دروازے پہ فضہ بانٹتی رہی. تیسرے دن جبرائیل آیا, بیوی کو کہتا ہے فضہ بہن تیرا شکریہ, تو نے 3 دن کھانا دیا. فضہ نے دروازہ بند کیا. کوٹ جبرائیل تجھے کس نے کہا شکریہ ادا کر؟ تو نہیں جانتا یہ تو ہم نے وجہ اللہ کا صدقہ دیا. بسم اللہ. اٹھا کے ہاتھ جو سلامی دینا بھول جاتا ہے, اٹھا کے ہاتھ جو سلامی دینا بھول جاتا ہے, در اصل وہ بندہ اپنے اندر کی خامی بھول جاتا ہے. ارے وہ تو 14 رزق عطا کرتے ہیں دنیا میں برابر عطا, لیکن حلالی یاد رکھتا ہے حرامی بھول. کیا بات ہے, پوری توجہ. بس فضائل اتنا ہی کافی. حکم ہوا ہے تفصیلاً مسائل پڑھنے کا, کیونکہ ماتم کے دن ہیں, رونے کی راتیں. جس بندے نے ابھی پڑھنے والے کا انتظار کرنا ہے کہ کوئی مسائل پڑھے تو ہم روئیں, وہ بندہ بے شک گھر چلا جائے. آپ گھر سے آتے ہیں مجلس میں, پھر گھر واپس چلے جائیں گے. گھر میں جا کے سوچنا آج کی رات علی کی بیٹی کربلا میں جنگل میں موجود ہے. تفصیلاً مصائب ایک حکم مضمون محرم کا نہیں ہے, لیکن عزادار ماتمی نے مصائب ذمہ لگایا ہے. کوشش کروں گا 2-4 جملے اس مصائب کے پڑھوں. پہلا جملہ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا, ماتمی عزادار کی ہائے نکلے گی. قبلہ صاحب فرمایا کرتے تھے دنیا والوں جو کچھ اللہ نے اہل بیت کو دیا اس کا نام ہے فضائل, جو کچھ امت نے اہل بیت کو دیا اس کا نام ہے مصائب. پردے میں بی بی آئی ہوئی ہے آپ کے مصائب اور ہائی کی خاطر. جو حکم ہوا ہے میں وہ 2-4 جملے کہہ کے منبر واجب الاحترام کے حوالے کروں. تاریخ نے لکھا ہے اہل بیت کے گھرانے میں رک کے جملہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جملہ ضائع نہ ہو. جس بندے نے اس جملے پہ ہائے نہ کی پورے مسائل میں بے شک چپ کر کے بیٹھا رہے. یہی جملہ ہے جسے سمجھ آ گئی وہ بستر پہ بھی روئے گا. تاریخ والے نے لکھا ہے اہل بیت کے گھرانے میں 3 مستورات ایسی تھی جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی. صدقے صدقے صدقے, جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی. پہلی بی بی, جس بی بی کا فضائل سنا ہے, میں شاید یہ جملہ نہ پڑھتا کیونکہ فضائل پڑھا ہے بی بی کا, اسی کی مصیبت کا اندازہ ہوتا ہے قبلہ جس کی عزت کا پتہ ہو.
عزت کا پتہ چل گیا اب آپ کو، اسی بی بی کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ 3 بیبیاں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہوئی۔ اگر ماتمی ہائے کر دیں تو پہلی بی بی کی عمر 18 سال تھی۔ صدقے صدقے صدقے، پہلی بی بی کی عمر 18 سال تھی۔ جس نے اس جملے پہ ہائے نہیں کی وہ سار اٹھائے۔ جو دوسری بی بی وقت سے پہلے ضعیف ہوئی اس کی عمر 7 سال تھی۔ جو تیسری بی بی وقت سے پہلے ضعیف ہوئی اس کی عمر 4 سال تھی۔ کوئی بندہ ماتم کرنے آ جائے تو وہ سار اٹھائے۔ میں وجہ پڑھ دیتا ہوں، وقت سے پہلے بوڑھی کیوں ہو گئی؟ جو پہلی بی بی بوڑھی ہوئی جس کی عمر 18 سال تھی اسے مسلمانوں کے دربار نے بوڑھا کر دیا۔ جو 7 سال کی عمر میں بوڑھی ہوئی اسے اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا۔ جو 4 سال کی عمر میں بوڑھی ہوئی اسے شمر کے تماچوں نے بوڑھا۔ اللہ مان اللہ مان، ماتم کی صدا آنی چاہیے جس کے عقیدے میں ماتم ہے۔ جو 4 سال کی عمر میں شمر کے تماچوں نے، میں ایک ایک وجہ پڑھتا ہوں کہ سار کے بال سفید کب ہوئے، بی بی ضعیف کب ہوئی۔ میں نے منت مصائب نے میں نہیں کرنی، جس بندے کا دل کرے ماتم کرے، جس بندے کا دل نہ کرے بے شک ماتم نہ کرے۔ پہلی بی بی جناب سیدہ، ایک دکھ پڑھ کے وجہ پڑھنے لگا ہوں۔ تاریخ والے نے لکھا ہے کہ جب بھی جناب سیدہ دربار میں جانے کے بعد گھر میں بیٹھتی تھی حسن اور حسین سے ایک رخسار چھپا لیتی تھی۔ میں وجہ پڑھنے لگا ہوں، وجہ کیا تھی؟ بی بی دربار میں پہنچی، محمد کی بیٹی 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی، مسلمان کرسیوں پہ بیٹھے رہے، سردار کی بیٹی کھڑی رہی، کمی کرسیوں پہ بیٹھے رہے، سردار کی بیٹی کھڑی رہی۔ 4 گھنٹے کے بعد مسلمانوں نے پوچھا بطول کیوں آئی ہے؟ رو کے کہتی ہے اپنا حق لینے آئی ہوں۔ مسلمانوں نے کہا کوئی گواہ ہے تو دے۔ بی بی نے مباہلے والے گواہ پیش کیے، جس نے گھر تک ماتم کرنے سار اٹھائے۔ مسلمان کہتے ہیں یہ منظور نہیں، کوئی بابا کا لکھ ہے تو دکھا۔ بی بی نے کانپتے ہوئے تحریر پیش کی، تحریر پہلے کے ہاتھ میں آئی، اس نے پڑھ کے دوسرے مسلمان کے حوالے کی، اس سے تیسرے مسلمان نے لی تحریر۔ 1400 مسلمان کھڑا رہا، محمد کی بیٹی چپ کر کے کھڑی رہی، مسلمان تحریر پڑھتے رہے، محمد کی بیٹی کھڑی رہی، تحریر پہلے کے ہاتھ میں آئی، اس سے دوسرے مسلمان نے لی۔ بطول کے دیکھتے ہوئے اس نے تحریر کے ٹکڑے شروع کیے، ہنس ہنس کے کہتا ہے یہ تیرے باپ کا لکھا ہے۔ اس نے ٹکڑے زمین پہ پھینکے، ٹکڑے اٹھانے کے لیے جناب سیدہ زمین پہ بیٹھی، ابھی بیٹھی تھی وہی کرسی والا مسلمان اٹھا، اس کا ہاتھ اٹھا، جناب سیدہ زمین پہ گری، آواز آئی بابا اور میرا رخسار پھٹ گیا ہے۔ صدقے صدقے صدقے، بابا میرا چہرہ زخمی ہو گیا۔ دربار گئی، سر کے بال سیاہ تھے، باہر آئی سر کے بال سفید ہو گئے۔ دوسری بی بی جناب سغرا، اگرچہ اختلاف ہے لیکن جو روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے دربندی کی روایت ہے، مقتل دربندی نے انہوں نے درج کیا ہے۔ توجہ میری طرف رہے، میں 2 جملے پڑھ کے مصائب کے چھوڑنے لگا۔ دوسری بی بی، حوصلے کے ساتھ سننا، جناب سغرا، بہنوں کو پتہ ہوتا ہے بھائی سے جدا ہونے کا کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ جملہ میرے بھائیوں کے لیے نہیں ہے، جتنی میری مائیں بہنیں تشریف فرما ہیں، اس جملے پہ واجب ہے آپ پہ ماتم کرنا۔ جناب سغرا کی ماں فوت ہو گئی تھی، جناب سغرا کو پالا ہے جناب عالیہ نے، اور جب جناب رباب آئی تھی نا حسین بادشاہ کے گھر میں، پہلے سلام کیا جناب عالیہ کا، جناب زینب کے دروازے پہ پہنچی، اتنے ادب سے سلام کیا۔ جناب عالیہ نے فرمایا رباب تو نے کی ہے میری عزت، میں تجھے خالی نہیں بھیجتی، یہ ہے میری امانت، سغرا کو رکھا کہ اپنے پاس۔ رباب یاد رکھنا سغرا ہے یتیم، میں زینب ہو کے منت کرتی ہوں، اسے ماں کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ تاریخ والے نے لکھا
بی بی نے پیار کیا جناب صغرا کو، اور جب جناب سکینہ آئی جناب رباب کی جھولی میں، چلتے چلتے جناب زینب پہنچی، رو کے کہتی ہے رباب اب ہو گئی ہے تیری اپنی بیٹی، ہو سکتا ہے تو صغرا کو اتنا پیار نہ کر سکے، اسے ماں کو ہوگا احساس اور زینب برداشت نہیں کر سکتی، یہ مجھے دے دے۔ رباب رو کے فرماتی ہے نہیں بی بی میں سکینہ سے زیادہ پیار کروں گی۔ ہر ذاکر پڑھتا ہے نا کہ حسین بادشاہ کے سینے پہ جناب سکینہ سوتی تھی، ہر ذاکر نے پڑھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ جناب صغرا کو جناب رباب پیار کرتی تھی، اور امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ کو پیار کرتے تھے۔ ایسے ہی سفر شروع ہوا، ایک دن اپنی حویلی میں حسین بادشاہ کے سینے پہ سوئی ہوئی ہے جناب سکینہ، جناب صغرا چلتے چلتے امام حسین کے پاس پہنچی، رو کے کہتی ہیں بابا مجھے بتا سکینہ تجھے زیادہ پیاری ہے، میں تیری پیاری بیٹی نہیں ہوں، ہر وقت سکینہ سے پیار کرتا ہے، مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھاتا۔ حسین نے سکینہ کو سینے سے اتارا، بیٹی سے گلے لگایا، رو کے کہتے ہیں صغرا میری مجبوری ہے، میں تجھے اپنے سینے کا عادی نہیں کر سکتا، تو نے مدینے رہ جانا ہے، میں نے کربلا چلے جانا ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے بابا بتا سکینہ تیرے ساتھ جائے گی؟ امام فرماتے ہیں ہاں بیٹی سکینہ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ 2 قدم صغرا پیچھے ہٹی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میرے اللہ میں دعا مانگتی ہوں کسی کی بچی یتیم نہ ہو، آج میری ماں ہوتی مجھے بھی ساتھ لے جاتی۔ تڑپ گیا حسین، رو کے کہتے ہیں بیٹا میری مجبوری ہے، رو کے کہتی ہے کون سی مجبوری؟ حسین فرماتے ہیں میری یہ مجبوری ہے صغرا تیری شکل ہے میری اماں سے ملتی ہے، میں نہیں چاہتا جب تو شام کے بازار میں جائے مسلمان کہے وہ دیکھو زہرا دربار میں آ گئے۔ صدقے صدقے صدقے، وہ دیکھو بطول بازار میں آ گئی۔ تیسری بیٹی تیسری بی بی جناب سکینہ، جس کا حکم ہے ایک جملہ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ جناب سکینہ کتنی غریب ہے جناب سکینہ، شام کا بازار تھا، میں شاید شہادت نہ پڑھوں، شام کا بازار تھا، راوی کہتا ہے کتابیں لکھتی ہیں شمر کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، ضروری نہیں میں سخت پڑھوں تو آپ سنیں، جس بندے نے ادب سن کے رونا ہے سار اٹھائے۔ شمر کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، سجاد کی کمر تھی، سکینہ نے دیکھا برداشت ہوا نہیں، فرشتہ عورتوں والی قطار چھوڑی، وہاں آگے کہہ دیا کمینہ میرا آخری سجاد بچ گیا ہے، اب اسے نہ مار۔ بی بی نے سجاد کو دیکھا، سجاد کا چہرہ پریشان تھا، رو کے کہہ دیا سجاد پریشان نہ ہو، میں سکینہ تیرے ساتھ ہوں، سجاد تو پریشان نہ ہو، میں بہن تیرے ساتھ ہوں۔ تڑپ گیا بیمار کربلا، رو کے کہتے ہیں سکینہ مجھے تسلی دینی چاہیے، میں مرد ہوں تو عورت ہے، تو عورت ہو کے مجھے تسلی دیتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تڑپ گئی بی بی، رو کے کہتے سجاد میں جانتی ہوں اگر اسی بازار میں مر گئی تو مجھے دفن کر لے گا، سجاد اسی بازار میں اگر تو مر گیا پتا سکینہ کیا کرے گی؟ اور سکینہ مرنے سے پہلے یہ تھے بحر المسائل علی جعفر بلوچ صاحب۔ اب میں ملتمس رفیع اختر صاحب سے کہ وہاں رسول السلام پیش کریں۔ سید غیور عباس تقی صاحب ممبر پر تشریف لے آئے ہیں، اب سے چند لمحوں بعد وہ خطاب فرمائیں گے۔ خاندان طاہرہ پر ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ خاندان زہرا میں بلند تر صلوات۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، اور بشر تو چیز ہے کیا خانہ خدا برشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو، خاندان زہرا پہ بلند ترین صلوات کریے۔ خاندان
ایک لفظ صلوات پڑھ دیجیے. اگر کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا، اگر کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا، نشان باقی ہے جو اب تک وہ کب کا مٹ چکا ہوتا. میں اکثر سوچتا ہوں سوئے کعبہ دیکھ کر محسن، جہاں آنے پہ سجدے ہیں وہاں رہتے تو کیا ہوتا. مل کے نعرہ ہے بھائی. شہید محسن نقوی مولا درجات بلند فرمائے، ان کا لکھا کلام آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر ایک سوز. عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا. اکبر تیرے سینے میں، اکبر تیرے سینے میں، پرچی کا اتر جانا، عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا. شبیر یہ کہتے تھے شبیر یہ کہتے تھے، شبیر یہ کہتے تھے، معصوم سکینہ سے سجاد یہ کہتے تھے، معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا، عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. اکبر تیرے سینے میں، پرچی کا اتر جانا، عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا. ننھے سے مجاہد کو ننھے سے مجاہد کو ماں نے یہ نصیحت کی، ننھے سے مجاہد کو ماں نے
پیروں کے مقابل بھی بے خوف و خطر جانا اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا عاشور کا ڈل جانا صغرا کا وہ مر جانا اے خون علی اصغر اے خون علی اصغر میدان قیامت میں اے خون علی اصغر میدان قیامت میں شبیر کے چہرے پر کچھ اور نکھر جانا اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا عاشور کا ڈل جانا صغرا کا وہ مر جانا محسن کو رلائے گا محسن کو رلائے گا تا حشر لہو اکثر محسن کر لائے گا تا حشر لہو اکثر زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا عاشور کا ڈھل جانا صغرا کا وہ مر جانا خاندان زیادہ بڑے بلند سے بات کریں یہ تھے جناب رفیع اختر صاحب 4 محرم الحرام سے زیارات کی برآمدی کا آغاز ہو گیا 4 محرم الحرام ملی سے کے اختتام کے ہوئے شبیر مہندی شہزادہ قاسم کی برآمدی ہوگی 5 محرم الحرام ملی سے کے اختتام کے اوپر شبیہات تبور اونم محمد کی برآمدی ہوگی 6 محرم الحرام شبی علم سرکار وفا کی برآمدی ہوگی 7 محرم الحرام ملی سے کے اختتام کے اوپر شبی تبور شہزادی سکینہ بنت الحسین اور گہوارہ شہزادہ میسر کی برآمدی ہوگی 8 محرم الحرام ملی سے کے اختتام کے اوپر شبی تبور شہزادہ علی اکبر کی برآمدی ہوگی 9 محرم الحرام ٹھیک 10 بجے شبی ذوالجناح کی برآمدی ہوگی اور ٹھیک رات 12 بجے
मली से शब आशूर का आगाज़ होगा, जिसके इख्तिताम के बरज़ानी रेखबर दी जाएगी। 10 मुहर्रम हराम मरकज़ी जुलूस के विदिया होते साथ ही मली से शाम गरीबा का आगाज़ होगा, जिससे हतीब शाम गरीबा नामा कनामत अब्बास हैदरी साहब अता फरमाएंगे। ख़ानदान ज़हरा पर एक बुलंद सलावत कर दीजिए। अब मैं मुल्तमिस हूँ हतीब शाह वलायत अक्स अल्लामा नासिर अब्बास शहीद जनाब अल्लामा अब्बास हैदर हाशमी साहब से कि वो अता फरमाएं। अब से कुछ लम्हों बाद शायर आले इमरान खुशबुए मौसम अक्स हमादे अहले बैत जनाब सैयद गयूर अब्बास नकवी साहब अता फरमाएंगे। ख़ानदान ज़हरा पर एक बुलंद सलावत कर दीजिए। खानवाद इसमत तहारत के मिल के बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु वस्सलाम वमन अरसलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा साहिब काबा का हुसैन वलीयुद्दारैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल कासिम अम्मा बादो काला तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। सलवात का पढ़ना आदत नहीं, इबादत है, एहसान नहीं, ईमान है, कर्ज नहीं, फर्ज है। जो जो बंदा जितना एहसान आले मोहम्मद का मकरूज है उतनी बावाज़ बुलंद सलवात है। तालिब इल्म होने की हैसियत से अब्बास हैदर दुआ गो है। मोहम्मद वाले मोहम्मद का करीम खालिक, आले मोहम्मद का मेहरबान खालिक, अली बादशाह का अलीउल अज़ीम अल्लाह इस इबादत आलिया को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बानी अशरा मुहर्रमुल हराम मखदूम सैयद नदीम अब्बास काज़मी साहब की बला की ये कोशिश काविश पाक बीबी अपने दरबार में मुस्तजाब फरमा। दामन वक्त में इतनी वुसअत नहीं मैं तफसील में जाऊं। जितने लम्हे मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है, मेरी गुफ्तगू का मरकज महवर विलायत अली हो। मेरे साथ थोड़ा बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मेरे बात की बला आपको फजाइल और मसाइब से महजूज फरमाएंगे। हर बंदा अलीयन वलीउल्लाह पढ़ नहीं सकता, वही अली की विलायत पढ़ सकता है जिस पे अली राजी हो। इमाम हुसैन से विनती करें। और ये मजलिस हुसैन एक ऐसा मदरसा है जिसमें हर टॉपिक पे गुफ्तगू की जा सकती है। एक वाकया छोटा सा कोट करना चाहता हूं। अब तो पब्लिक स्कूल खोल चुके हैं ना कि बोला। पहले एक स्कूल में मौलाना अबुल आलम मौदूदी साहब को ले गए और बच्चों को तैयार किया कि आपने किबला से सवाल करने हैं और किबला जवाब देंगे। जब स्कूल में पहुंच गए तो एक बच्चे ने उठ के कहा, मौलाना सुबह की नमाज की कितनी रकात होती है? मौलाना मुस्कुराए, 2 रकात फर्ज, माशाअल्लाह, बैठ गए। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ। अब मौलाना देख रहे थे, एक कोने से बच्चा उठना चाहता
जाता है, टीचर उठने नहीं देता, और मौलाना ने कहा इसे उठाओ। ये पूछना क्या चाहता है? जब बच्चा खड़ा हो गया ना, उसने कहा मौलाना आपने दावा किया है, जो पूछना है मैं बताता हूं। ये दावा मेरे मुर्शिद को जेब देता है, आपको नहीं। ये दावा मेरे मुर्शिद को जेब देता है। उसने कहा बेटा आप सवाल करो। उसने कहा आपने कहा है कि जो पूछो मैं बताता हूं। बच्चे ने कहा ये बताएं इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? बोले मेरे साथ। इस वक्त बच्चे ने कहा अल्लाह क्या कर रहा है? मौलाना ने हैरान होकर कहा बच्चे कहीं तू शिया तो नहीं? या अली, या अली, या अली। बच्चे कहीं तू शिया तो नहीं? उसने कहा शिया भी हूं, सैयद भी हूं। बोले मेरे साथ भाई क्या शिया भी हूं, सैयद भी हूं। उसने कहा किबला बात करें, अल्लाह क्या कर रहा है? एक लम्हे के लिए किबला का रंग उड़ गया। उसने कहा बच्चा मुझे तो पता नहीं। उसने कहा मुझे पता है। मुझे पता है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा बताओ बेटा अल्लाह क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा कुरान पढ़ा होता तो पता चलता। भाई कुरान पढ़ा होता तो पता चलता। उसने कहा बेटा बताओ। सैयद ने मुस्कुरा के कहा मौलाना आइंदा के बाद ये दावा न किया कर, जो पूछना है मुझसे पूछो, मैं बताता हूं। इस वक्त अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह काम ही दो करता है, या आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता है, या इनके दुश्मनों पर लानत करता है। बुलंद बुलंद मुस्ला खान तारा चाहिए। अब कुरान मौला आपका जज्बा सलामत रखे। दामन वक्त में वुसअत होती तो कलंदर बताता, कलंदर के नजरिए के मुताबिक अली क्या है। बस मैं ट्रांसलेशन करके मिंबर भाई के हवाले, जिन हजरात की गिनती कमजोर है गिन के बताता चाहता हूं। 3 एतातें हैं कुरान में, अल्लाह की, रसूल की और उल्ले अम्र की। बिल्कुल विलायतें भी 3 हैं। थका हुआ मजवानी चाहिए। इज्जत अली की कसम, मुझे दाद नहीं दुआ चाहिए। हर बंदा अली सुन नहीं सकता, हर बंदा अली बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। इज्जत अली की कसम मैं कहने लगा हूं मिंबर से जुमला। मोहम्मद मुस्तफा की मस्जिद भरी हुई थी, सहाबा सामने बैठे थे। मोहम्मद मुस्तफा को पता था फुला सुहाबी का भी बेटा है, फुला सुहाबी का भी बेटा है। मुस्तफा ने कहा कल अपने अपने बेटे मस्जिद में लाना, मैं मोहम्मद इम्तिहान लूंगा। मैं मोहम्मद इम्तिहान। भाई हर सहाबी अपने बेटे लेके आ गया। मोहम्मद मुस्तफा ने भाई गोल दायरा बनवाया बच्चों का। सलमान को बुला के कहा वो इनमें बैठ के नाम ले, जिस इस्म की वजह से नबियों को नबूवत मिली है। नबियों को नबूवत। भाई बच्चों का गोल दायरा बन गया। सलमान दरमियान में बैठ गया। सलमान ने बवाज़े बुलंद कहा या अली मदद। और कुछ बच्चे मुस्कुरा पड़े, कुछ बच्चों का चेहरा खराब हो गया, जैसे मजमे में 5-7 बैठे हैं। इज्जत अली की कसम से मुस्कुरा पड़े। मोहम्मद मुस्तफा ने उनके वालिदैन से कहा कल इन्हें फिर लाना, कल इन्हें फिर लाना, कल इन्हें
پھر لانا محمد مصطفیٰ نے بھائی شاہد رکھا اپنی ہتھیلی پہ اور گوشت شہادت سے ان بچوں کو چٹایا جو علی کا نام سن کے مسکرا رہے تھے. 5-7 بچے جن کے چہرے بگڑ گئے تھے ان کے والدین نے انہیں اٹھایا مصطفیٰ کے سامنے لے آئے. یا رسول اللہ کیا کرے؟ گھر میں مما کہہ لیتے ہیں, پپا کہہ لیتے ہیں, پانی مانگ لیتے ہیں, روٹی مانگ لیتے ہیں. پتہ نہیں جب علی کا نام آئے ان کے چہرے جو اتر جاتے ہیں. رحمت گل نے اپنا چہرہ پھیر کے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اصل ہی ان کی ماں سے پوچھو کہاں سے لائی ہے. دنیا پہچان جاتا ہے علی کی بیٹی شام نہ جاتا. علی ولی اللہ کی ادائیگی کا نام ہے کربلا. فضائل تیری مرضی کا جیسے بھی سن. ایک جملہ مسائل ہے جو پردے میں بیٹھی ہے نا وہ فضائل سننے نہیں آتی, اس کا مقصد ہے رونا. میری ماں بہنوں بیٹیوں, جو تمہارا غلط آنکھ دیکھے وہ شمر کا بچہ ہو. جب مجلس تمام ہو جائے نا اپنے دائیں بائیں ضرور دیکھنا. اگر کسی بی بی کا پہلو پہ ہاتھ ہو نا روک کے پوچھ لینا کہیں محمد کی بیٹی نہ آئی ہوئی. اللہ آپ کی ہائے قبول فرمائے. میں نے بس ایک جملہ تیاری کا پڑھنا ہے, کل انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی. ایک جملہ جب فرشت بننے لگی نا کبھی محمد مصطفیٰ خط لکھتے نہ کہیں تو علی لکھتے خط, مصطفیٰ بتاتا, بسم اللہ لکھا جاتا, نیچے علی لکھتے نصر من اللہ و فتح قریب. جب عباس کو بلایا نا حسین نے کہ لکھو فرشت بناؤ, بسم اللہ لکھی عباس نے. حسین کے پوچھے بغیر ایک جملہ لکھا. حسین نے رو کے کہا عباس کیا لکھا ہے تو نے؟ مولا با جو بابا لکھتے تھے وہی لکھا ہے نصر من اللہ و فتح قریب. غریب کے آنسو داڑھی پہ آ گئے. حسین نے ماتم کر کے کہا اس کو کاٹ دے, نیچے لے کے انا للہ و انا الیہ. اللہ آپ کے آنسو قبول فرمائے. اور فرشت بننے والی تھی حسین کا بیٹا علی زین العابدین. یہ بابا کے قریب آیا. بابا کس چیز کی فرشت بن رہی ہے؟ بیٹا کربلا جانا ہے. اسی پہ تمام کرنے لگا. بیٹا 2 جہاد ہے, ایک جہاد اکبر ہے, ایک جہاد اصغر ہے. زین العابدین ساتھ کرے تھے. بابا کچھ بتا جہاد اصغر کیا ہے؟ سنو گے جملہ کربلا کا میں شاوالو. حسین نے سجاد سے کہا بیٹا جہاد اصغر یہ ہے مدینہ چھوڑنا پڑے گا. مولا آپ کے آنسو قبول فرمائے. کوشش کرو ایک آنسو آ جائے جو پردے میں آئی ہے وہ راضی جائے. بیٹا مدینہ چھوڑنا پڑے گا. بیٹا اکبر شہید ہوگا. بیٹا قاسم کے ٹکڑے چننے پڑیں گے. بیٹا اصغر کے گلے میں تیر لگے گا. بیٹا میں بھی شہید کیا جاؤں گا. عباس کے بازو اتر جائیں گے. جملہ سنو گے. عباس چپ کر کے سنتا رہا. مولا یہ تو ہے جہاد اصغر, مولا جہاد اکبر کیا ہے؟ حسین نے ماتم کر کے کہا سجاد 11 محرم کو پھپھی کو ساتھ لیں گے, ہاتھ کڑیاں پہن کے سکینہ جیسی بہن کو ساتھ لیں گے, شام جانا پڑے گا. کبھی اس بازار کبھی اس بازار, اور بازار میں لوگ کہیں گے پتھر مارو یہ باغی کی بہن ہے. یہ تھے حتیب شاہ ولایت جناب علامہ عباس حیدر ہاشمی صاحب. اب میں ملتمس ہوں اب سے ہمارے اہل بیت
अक्स शहीद मोहसिन नकवी, जनाब सैयद गयूर अब्बास नकवी ऑफ डेरा गाजी खान से कि वो अता फरमाए। खानदान ज़हरा पर एक बुलंद सलावत कर दीजिए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लहीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बशीरन अल मुसद्दद, नज़ीरन अल मुअय्यद, मुस्तफ़ा अल अमजद, महमूद अल अहमद बिल कासिम मुहम्मद। तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन। आपके अज़हान आलिया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जितनी इज्जत बुलंद है, बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए सारे अल्लाह। हुसैन का अज़ादार कभी मौसमों का मोहताज ही नहीं है। थक जाएंगे मौसम, नहीं थकेगा हुसैन का अज़ादार। सदियां बीत गई, कल भी करबला जिंदाबाद थी, आज भी जिंदाबाद है। जब तक सांसों की डोरी रवां दवा है, जिक्र हो रहा है, हक फिर भी अदा नहीं होता। हमारी सांसें भी मकरूज हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। जिनका ये ईमान है, अकीदा है, वो अपनी सांसों का कर्ज उतारने के लिए इमाम हुसैन की इज्जत पे बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। अल्लाह माशाअल्लाह, बड़े जलीलतुल कद्र चेहरे पूरे पाकिस्तान के चुने हुए अज़ादार सरगोदा के मोमिन सामने बैठे हुए हैं, जंग के अज़ादार बैठे हुए हैं। खालिक कायनात आपकी नेक हाजात कबूल फरमाए। दुआ मैं इज्तिमाई मंगवा रहा हूँ। खालिक कायनात आपको वास्ता इन गुरबत भरी रातों का, बानी मजलिस मेरे वाजिबुल एहतराम की नेक हाजात कबूल फरमाइए। उनके बच्चों की ज़िंदगी दराज फरमाइए। उनके मरहुमीन को बज़्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में जगह नसीब फरमाइए। जितने अज़ादार मोमिनीन मोमिनात इस मुक़द्दस तरीन फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ लाए हो, खालिक कायनात एक एक मोमिन को बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाइए। मेरे भाई अज़ीम हसन, जितने साहिबान ज़ी हशम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, खालिक कायनात सब मेरे भाइयों के रिज़्क़ माल इज़्ज़त में जज़ाए खैर अता फरमाइए। जो बीमार हैं उस बीमार की गुर्बत का वास्ता, कि जिस बीमार का जिगर शाम का बाजार खा गया, खालिक कायनात जो बीमार हैं मोमिनीन को सेहतियाबी नसीब फरमाइए। जो बे औलाद हैं, बेबी रुबाब की उजड़ी खाली झोली का वास्ता, आधी रात का वक्त है, 4 मुहर्रम की रात है, खालिक कायनात उन्हें औलाद नरीन अता फरमाइए। जितने नौजवान हैं हुसैन के यूसुफ बेटे अली अकबर के सदक़े में, खालिक उनकी ज़िंदगी दराज फरमाइए। आमीन सब कहना। खालिक तब तक मौत ना आए
جب تک بہن اور بھائی کی زیارت کا شرف حاصل نہ ہو، خالق ایک ہی غزادار کو کربلا و شام کی زیارت نصیب فرمائیے، امام زمانہ علیہ السلام کا جل ظہور فرمائیے، اور ہمیں اس قابل بنائیے کہ اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ آپ کے اذہان عالیہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ بڑی قبول مجلس کل انشاءاللہ ٹھیک 11:30 بجے، کیونکہ کل ایک گٹھری برآمد ہونی ہے، بڑی غربت بھری راتیں ہیں، تو وقت سے تشریف لائیے گا انشاءاللہ، جی بھر کے فضائل اور مسائل پڑھے جائیں گے۔ حسن پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک، کیونکہ ماشاءاللہ جمع غفیر ہے آج، حد نگاہ تک مومنین کا دیوانگان آل محمد کا ایک ہجوم برپا ہے۔ غیور عباس نقوی پہلا جملہ وہ کہہ رہا ہے جو جنت کے دروازے تک یاد رہے گا اگر آپ کی توجہ ہوئی تو۔ حسن پہلی مرتبہ یہ جملہ میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، تھکاوٹیں اتر چکی ہیں، کیونکہ یہ ذکر معجزہ ہے، تو دل میں دعائیں رکھ کے بیٹھ، اگلے سال کے اس دن تک دعا قبول نہ ہو تو ذکر معجزہ ہی نہیں۔ پہلا جملہ غیور عباس نقوی عرض کرنے لگا ہے، جو بی بی کعبے سے زیادہ پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو جزا دے، مولا آپ کو دیکھیے، میں بڑے ایک ایک چہرے پہ میری نگاہ ہوتی ہے، یہ قبر حسین ہے، مودت میں ڈوب کے میں پڑھ رہا ہوں، سارا دن کی آخری مجلس ہے، سارا دن حاضریاں رہی، لیکن یہاں پہ پڑھنے کا جو عشق، جو مودت، جو جوش ہوتا ہے، یقین جانیے سبحان اللہ کیا قبولیت کے لمحات اور قبولیت والا منبر ہے۔ پہلے آدمی سے لے کے آخری حسینی تک رسول کی بیٹی کے حق میں بولنا، رسول کے حق میں بولنا ہے، ایسا عقیدہ ہے، بطول کے حق میں بولنا، رسول کے حق میں بولنا ہے۔ میں جملہ پڑھوں، بندوں کے چہرے پڑھوں، میں دیکھتا ہوں کہ پاک بی بی آپ کو کتنی خیرات دیتی ہے، جو پرچم عباس اٹھاتے ہو، عرش کی وجہ سے فرش پھلتا ہے، عرش کی وجہ سے فرش پھلتا ہے، جب بھی دعا مانگی جاتی ہے آسمان کی جانب دیکھا جاتا ہے، عزت حسین کی قسم کھڑے ہو کے ساری رات نعرے لگاؤ، حق ادا نہیں ہوتا کہ جس بی بی کے ہاتھوں کی پکیوں ہوئی روٹیوں سے عرش والے پلیں، اس بی بی کو بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس بی بی کو بطول کہتے ہیں۔ سورہ دہرے کے ایک مومن کو یاد ہے، پاک بی بی سیدہ طاہرہ مخدومہ راضیہ مرضیہ، عزتوں والی بی بی کی عزت کے جملے کہہ رہا ہوں، رسول کی بیٹی کا ذکر کر رہا ہوں، جن کو ماں نے نادیلی پڑھ کے دودھ پلایا۔ ہو سکتا ہے اس سے بڑا جملہ میرے پاس ہو ہی نہ، جو لفظ کہہ رہا ہوں، جس بی بی کے قدموں کے نشانوں سے آسمان کی مخلوق پردہ کرے، اس بی بی کو بطول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس بی بی کے قدموں کے نشانوں سے آسمان کی مخلوق پردہ کرے، اس بی بی کو بطول کہتے۔ آج کے دور میں ہر عزادار پہ واجب ہے کہ بی بی کے جب بھی فضائل ہوں پڑھے جائیں، سنے جائیں تو بولا کرے تائید میں۔ میں بی بی کی عزت کی چند لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہے اجازت بھائی؟ ابھی تک تمہید تھی مجلس میں، اب پڑھ اسے خلد بری بڑھ کر ایک ایک عزادار کے لب کی بات کرنے لگا، یہاں سے نعرہ مدینے تک جائے گا، میرا ایمان ہے۔ اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بری بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا۔ سبحان اللہ، آپ بولے ہو، مولا آپ کو جزائے خیر، جیو میرا مولا۔
اور میرے بزرگ مولا آپ کو زندگی دے. ہر اداکار بول رہا ہے, جتنے پچھلے اداکار بیٹھے ہوئے ہو, ایک ایک چہرے پہ میری نگاہ ہے. مولا آپ کو جزا دے میرا بھائی. بی بی کے حق میں بولنا, رسول کے حق میں بولنا. غیور عباس نقوی شیر پہ بندوں کے چہرے پر ہے. ذکر کون سن رہا ہے؟ اسے خلدے پڑی بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا, غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا. ارے اٹھا سکتا نہیں کوئی اسے اب بھی زمانے میں نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا. سبحان اللہ, کیا کہنے آپ کی سماعت ہے. سبحان اللہ. امام زمانہ میرا آقا میرا مولا, آپ کی دادی کا فضائل پڑھ رہا ہوں, دل میں دعائیں رہا. ایک ہاتھ نہیں, دونوں ہاتھ اٹھا کے بی بی کے حق میں سب ازادار بولو. پتہ چلے پوری دنیا کو کہ کربلا گاہ میں شام میں رسول کی بیٹی کی فضیلت پڑھی جا رہی ہے. اسے خلدے پڑی پڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا, ہمیں سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا. اٹھا سکتا نہیں کوئی اسے اب بھی زمانے میں نگاہوں سے جسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا. ارے اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے, تیرے در پر جو اپنا سر جھکائے فاطمہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی کو توجہ ہے, حبس ہے, تھکاوٹیں اتر گئی یا گرمی لگ رہی ہے؟ صبح ایسی چل گئے. سبحان اللہ, جیتے رہو میرا بھائی. وہ مصرا کے پنڈال اٹھ کے داد دیتے, حق ادا نہیں ہوتا. وہ شیر محنت پڑھ رہا, اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے. تیرے در پہ جو اپنا سر جھکائے فاطمہ زہرا, تیرے در پر جو اپنا سر جھکائے فاطمہ زہرا. جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو, امام زمانہ کی صدارت ہے اور آقا مولا کی دادی کے فضائل کا شعر پڑھ رہا ہوں. اسی کو آسمانوں کی بلندی چوم لیتی ہے. تیرے در پر جو اپنا سر جھکائے فاطمہ زہرا, زمانے بھر سے کہتی ہے یہی تطہیر کی آیت, کوئی دکھلا دے دنیا میں خطائے فاطمہ زہرا. سبحان اللہ. ارے جیو, دونوں بازو بلند کر کے ہے تک, ہے تک. سبحان اللہ, جیتے رہو. تھکاوٹیں اتر گئی, اتر گئی. مولا آپ کو جزا دے. یقین جانی 1 گھنٹے کا فضائل ہے, میں نے قطع نہیں پڑھا, چونے چونے لفظ آپ کو سنا رہا. ہوگی اکبر کی عزا, ہر کا مقدر ہوگا. ہوگی اکبر کی عزا, ہر کا مقدر ہوگا. فیصلہ آج بہت سوچ سمجھ کر ہوگا. جو ادب سنتے ہو, جو شاعری سنتے ہو, میں کہتا ہوں اگر دونوں بازو بلند نہ ہو, یہ پنڈال اٹھ کے دادتے. ابو ذر بھائی حق ادا نہیں ہوتا. جو مصرع پڑھ رہا ہوں, عامر مولا زندگی دے آپ کو, مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز فرما. جو شعر آپ کا بھائی پڑھ رہا ہے, دل میں تولیے گا. ہوگی اکبر کی عزا, ہر کا مقدر ہوگا. فیصلہ آج بہت سوچ سمجھ کر ہوگا. وہ خدیجہ کا خزانہ ہو کہ زینب کی رضا, وہ خدیجہ کا خزانہ ہو کہ زینب کی رضا. وزن تولو گے تو دونوں کا برابر ہوگا. سبحان اللہ.
या काशिफ अल कर्ब अल मज़ाहिर। क्या मिस्र है वो खत सीखते रहो मेरा भाई, मौला आपको जिंदगी दे, जीते रहो। वो खतीजा का खजाना हो कि ज़ैनब की रिदा फाजिल तोलोगे तो दोनों का बराबर होगा। बेड़ियां पहने हुए शेर को मत छेड़ यजीद। जियो मेरे भाई, कोई बदकिस्मत बंदा हो जो इस मिसरे पे चुप रह जाता। वो खदीजा का खजाना हो कि ज़ैनब की रिदा वज़न तोलोगे तो दोनों का बराबर होगा। अरे बेड़ियां पहने हुए शेर को मत छेड़ यजीद, हश्र से पहले दरबार में महशर होगा। शाबाश शाबाश, जियोगा हमेशा वालों। मैं कह दो पिंडाल उठ के था अजीम, हक अदा नहीं होता। मुझे खाजी के आलम की कसम नहीं चल, इससे बड़ा शेर शायद मैंने आज तक 5वां साल है करबला का हमेशा में न पढ़ा हो जो मिस्र में पढ़ रहा हूं। आपको बीबी की इज्जत का वास्ता ज़ौक़ से समाअत फरमाइएगा। वो खदीजा का खजाना हो कि ज़ैनब की रिदा वज़न तोलोगे तो दोनों का बराबर होगा। बेड़ियां पहने हुए शेर को मत छेड़ यजीद, हश्र से पहले दरबार में महशर होगा। शेर सुनिए, कब किसी हुक्म की मोहताज है ज़हरा की दुआ, कब किसी हुक्म की मोहताज है ज़हरा की दुआ। फतवे थक जाएंगे, मातम तो बराबर होगा। सुभान अल्लाह। जियो मौला आपको जिंदगी, जियो सुभान। फतवे थक जाएंगे, मातम तो सुभान। कल इंशाल्लाह ठीक 11:30 बजे सुभान अल्लाह। मौला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे भाई FIR नहीं करवानी, हालात बड़े खराब हैं। मौला आपको जिंदगी दे। कब किसी हुक्म की मोहताज है ज़हरा की दुआ, फतवे थक जाएंगे, मातम तो बेकसों की रातें, बेवतनों की रातें, बेकफनों की रातें, मुसाफिरों की रातें, चंद दिनों के मेहमानों की रातें। हाय 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 हाय, इतनी इज्जतों वाली बीबी, इतनी इज्जतों वाली बीबी कि कुरान जिस बीबी की कसमें खाता है, मुझे गाजी के अलम की कसम 17 साल 4 महीने में ज़ईफ हो गई रसूल की बेटी। पत्थर ना हो वो आंख जो रसूल की बेटी की गुर्बत में ना रोए। मैंने लफ्ज कहा 17 साल। शाबाश हो मेरा भाई, आंखें फुरात बन गई है। 17 साल 4 महीने, मुझे गाजी के अलम की कसम इतनी गरीब हो गई रसूल की बेटी। जब वापस आई ना, अपनी मसनद पे बैठी, रो के बीबी ज़ैनब ने कहा, आप शक्ल से लग रहा है कोई मांगने वाली है। हाय हाय, मैंने लफ्ज कहा है, मैंने जुमला कहा है गुर्बत का। उस वक्त बीबी की आवाज, ज़ैनब पहचान मैं तेरी माँ ज़हरा हूँ। पत्थर ना हो आग जो रसूल की बेटी को ना रोए। शाबाश हो मेरा बुजुर्ग, सीने पे हाथ मार के रो रहा है। गुर्बत भरी रातें,
गुर्बत भरे दिन हसन। आमिर भाई, मुझे गाजी के अलम की कसम, इज्जत इमाम हुसैन की कसम, इससे बड़ी मजलूमा बीवी कोई नहीं। आज मैं आपको दो गरीब सैयदजादियों का मसाइब सुनाऊंगा। पहली गरीब सैयदजादी रसूल की बेटी, अब मैं जुमला कह रहा हूं, वापस आई। सुनोगे जुमला? मजलूमा महरूमा बीबी की गुर्बत का एक फिक्रा पढ़ता हूं। किबला वापस आई। पहला सवाल इमाम हसन ने किया, रो के कहा अम्मा दरबार गई थी? जब कुछ नहीं मिलना था तो क्यों गई थी? और मेरी माँ बहनों बीबी खामोश। दूसरा सवाल इमाम हुसैन ने किया, अम्मा जब कुछ नहीं मिलना था क्यों गई थी? मुझे मौत आ जाए लफ्ज पढ़ते हुए। तीसरा सवाल बीबी उम्मे कुलसूम ने किया, अम्मा जब कुछ नहीं मिलना था क्यों गई थी? बीबी खामोश। उगामे शाह हजारों का इतमा। चौथा सवाल 5 साल की उम्र मसाए बीबी ज़ैनब आलिया ने किया। रो के कहा अम्मा दरबार गई थी? रो के बीबी की आवाज़ें ज़ैनब मेरे करीब आ। ज़ैनब करीब आई, देखना मेरी चादर, सर से चादर उतारी। 5 साल की बेटी के बालों में मदीने की खाक मिलाई। पेशानी चूम के कहते ज़ैनब सारे सवाल करें, तू सवाल न कर। आवाज़ें क्यों अम्मा? रो के बीबी के ज़ैनब दरबार में गई थी, मेरे सर पे चादर थी। ज़ैनब जब तू जाएगी 36 शहर, 72 बाजार, 144 गलियां, और ज़ैनब लोग पत्थर मारेंगे। रो के बीबी ज़ैनब की आवाज़, अम्मा मैं हुसैन की बहन हूँ। रो के बीबी की आवाज़, ज़ैनब तेरे हुसैन का सर लो के नेज़ा पे होगा। शाबाश शाबाश, बैठ करके शाबाश हो मेरी माँ, शाबाश हो मेरे नौजवान, बैठ करके रोते आप। क्या कबूलियत है। छोड़ दिया मैंने सारा मजमून, छोड़ दिया मजमून, इज्जत हुसैन की कसम। आधी रात का वक्त था। दूसरी मर्तबा ये जुमला मैं पढ़ रहा हूं। आज मैंने शेखुपुरा मजलिस में पढ़ा, हमें हर आंख अश्कबार हुई। वर्का बिन अब्दुल्ला एक बूढ़ा साहबी, वर्का कहते आधी रात का वक्त था। बाज मसाइब सुनने के लिए होते हैं, बाज महसूस करने के लिए होते हैं। वर्का कहते आधी रात का वक्त था, मैं मदीने की गली से गुजरा, मेरे कानों में आवाज आई वाह गुरबता। शाबाश हो मेरा बुजुर्ग। वर्का कहते मैं तड़प गया, दिल में सोचा आवाज अली की है। फिर मैंने कहा हो ही नहीं सकता, कायनात का अमीर अली, गुरबत की सदा। वर्का कहते चंद कदम में चला, दूसरी मर्तबा आवाज आई वह गुरबता। वर्का कहते दिल नहीं माना, और छोटी औलाद वालों और रोने वाले औलादारों। वर्का कहते मैं 7 कदम चला था, तीसरी मर्तबा आवाज आई वाह गुरबता। मैं जल्दी वापस आया, मैंने मंजर क्या देखा, अली के सर पे अमामा नहीं है, अली की पेशानी से खून बह रहा है। रो के मैंने कदमों पे हाथ रखे, रो के कहा अली क्या हुआ है। रो के अली ने कहा वर्का अभी मुझे बहन फिजा ने बताया है, रसूल की बेटी का बाजू टूट गया। शाबाश शाबाश, मौला आपके आश कबूल फरमाए। क्या रूहानियत है। आखिर तक अदादार रो रहे। वर्का कहते मैंने कदमों पे हाथ रखा, फिक्रा सुन, घरों तक रोते हुए जाओ, कदमों पे हाथ रखे मौला सब्र कीजिए। उस वक्त अली की आवाज वर्का जुड़े हुए हाथ एक नसीहत के। वर्का एक बात मुझे रुलाती है। रो के वर्का ने कहा, मैंने पूछा मौला कौन सी बात रुलाती है। रो के मुझे कायनात के बादशाह अली ने कहा था वर्का जिस दिन मेरी शादी थी, जमाने का रसूल मुझे अलहदा लेके गया था। हाय हाय हाय, रसूल ने मुझे सीने से लगा के मेरी पेशानी चूम के रसूल ने कहा था या अली ज़हरा मेरी इकलौती बेटी है, मेरी दस्तार की मातम करके फिक्रा सुन, मैं ज़हरा अमानत दे रहा हूँ। वर्का
पर रुलाती यही बात है, अमानत जैसे ली जाती है वैसे दी जाती है। और जब ज़ारा को लाया था और पसलियां सलाम जज़ाकल्लाह। शाबाश शाबाश, मौला आपका मातम। हर अज़ादार रो रहा है भाई, हर मातमी रो रहा है भाई, मौला आपका मातम कबूल करे। किबला जनाजा तैयार हुआ, अब मैं तेरा हौसला देखता हूं, तू सुनता कितना। जनाजा तैयार हुआ, आधी रात का वक्त था, पत्थर हो वो आग जो रसूल की बेटी को न रोए। आधी रात का वक्त, पहला पाया उठाया अली ने गाजी के अलम की कसम, दूसरा पाया उठाया सलेमान ने, तीसरा पाया उठाया छोटे छोटे हसन और हुसैन ने। इतनी गरीब की बीवी और रोने वालों मातम करो। चौथा पाया उठाने वाला कोई मर्द नहीं था, सफेद सर वाली बीबी फिजा ने पाया उठाया। मातम करके फिजा से मदीने की गली में जनाजा पहुंचा। आधी रात का वक्त था, या अली ने कहा हुसैन जनाजे के नीचे क्या है? आवाज आई बाबा, और मेरी बहन ज़ैनब है। अली की आवाज आई और जनाजा रखा, और मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती और ज़ैनब बाहर आए। अब कह दो या अली वो मदीना था, आयो शाम गरीबा। जज़ाकल्लाह। नौकर मेरा हर अज़ादार रो रहा है, हर आदमी रो रहा है। मैं डाल रहा हूं यकीन जाने। शाबाश हो मेरा भाई, पहली गरीब सैयदजादी अलमदद या मखदूमा इज्जत वाली बीबी कायनात की। और मेरी माँ बहनों, दूसरी मजलूम सैयदजादी रजा की 11 साल की बहन मासूमा है कौन है? हाय हाय हाय, आपने फिक्र नहीं समझे। और मौला आपका मातम कबूल करे। 17 साल 4 महीने की रसूल की ज़ईफ बेटी, 11 साल की रजा की ज़ईफ बहन बीबी मासूमा। मैं तसल्ली से समझा के पढ़ता हूं। मैंने पहले कई 2 गरीब सैयदजादियों का मसाइल सुनाता हूं। एक दादी, एक पोती, किबला 18 बहने, 19 भाई। बल्कि मैं ऐसा पढ़ूं, किस्मत इमाम मूसा काज़िम की 18 बेटे, 18 बेटियां, 19 बेटे। किसी भाई की भाई के साथ कब्र नहीं है, किसी बहन की बहन के साथ कब्र नहीं है। अल्लाह आपको इरादो इराद ले जाए। गुर्बत देखना हो रोने वालों, मौला आपका मातम कबूल कर। एक एक अज़ादार रो रहा है रजा को ढूंढते हुए। और मेरी माँ बहनों घरों तक रोती हुई जाना। रजा को ढूंढते हुए एक कनीज, एक नाका, जिंदगी में पहली मर्तबा 11 साल की सैयदजादी ने घर से बाहर कदम रखा। बीबी ईरान पहुंच गई, सावा के पहाड़ियों के करीब पहुंची। या एक ईरानी बुजुर्ग को बुलाया। कनीज ने रो के कहा, जो मेरे साथ बीबी है ना, रजा की बहन है, मुझे इतना बता दे यहां से खुरासान कितना दूर है। रो के बूढ़े ने कहा, यहां से 600 मील का फासला है। रो के मेरी मासूमा को ने कहा, रजा भाई और मेरे पाँव में जख्म हो गया है, और रजा और मैं सफर करके था। जज़ाकल्लाह। शाबाश शाबाश, तू आज घरों तक रोता हुआ जाएगा कितना। मौला आपका मातम कबूल करे। नौजवान मोमिन इतना बता दे, यहां शियों का एक शहर है जिसे कुम कहा जाता है। कितना सफर है ये? कहते 70 मील। मुझे गाजी के अलम की कसम, नाका पहाड़ियों में मर गया। हाय 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 हाय, कभी न चलने वाली 11 साल की मासूमा चल रही है।
रो रो के कह रही है मैं कुर्बान जाऊं दादी ज़ैनब तेरे ससुरा पे। हाय हाय हाय, इससे बड़े मसाइल क्या होंगे। मौला आपका मातम कबूल करे किबला। कौम के बाहर बीबी पहुंच गई, कौम के बाहर बीबी पहुंच गई। इधर खुरासान में भी इमाम रजा को जहर मिल गया। हाय हाय, वो जहर जो इमाम हसन को दिया गया था। अल्लाह का मातम कबूल करे। फजा सोगवार कौम के बाहर बीबी पहुंची। या मूसा मोमिन को बताया गया कि रजा की बहन कौम से बाहर आई हुई है। और नौजवान, उस वक्त इमाम रजा की मरने की खबर कौम पहुंच गई थी। हर शिया ने काला जोड़ा पहना हुआ था, काला लिबास पहना हुआ था। कौम में शोक का समा था। और रोने वाले अज़ादारों, जब मूसा को पता चला कि रजा की उजली पहन आई हुई है, कौम की गलियों में दौड़ के हाथ जोड़ के रो के गए कौम वालों, वो काले कपड़े उतार दो और रजा की बहन आई है। ऐसा ना हो कि भाई के ही जल ले और मर जाए। और जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। पत्थर वो आँख जो इन मसाइल पे ना रोए, शाबाश हो मेरा भाई। काले लिबास उतर गए, काले लिबास उतर गए। जो कम गए हो मेरी बात की तारीफ करना। मूसा मोमिन के घर बीबी तशरीफ लाई। मूसा मोमिन ने ऐलान किया कि कोई बीबी काला जोड़ा पहन के रजा की बहन से मिलने ना आए। एक दियात की मोमिना थी, उसे पता नहीं था। 4 साल की बेटी को साथ लेके उसने कहा रजा की बहन को पुरसा देने चाहती हूँ। अज़ादारों, मूसा मोमिन के घर आई। अभी कुछ बातें करने ही लगी थी, या मूसा मोमिन की ज़ौजा ने कहा मोमिना, रजा की बहन को ना बताना कि इसका भाई मर गया है। अज़ादारों, ये बातें हो रही थी। या बीबी मासूमा को भी ये बातें सुनी कि मेरे भाई को जहर मिल गया है और मेरा रजा मारा गया है। और रोने वाले अज़ादारों, बातें खत्म नहीं हुई। रजा की मजलूमा बहन मट्टी पे गिरी। या मूसा की ज़ौजा ने देखा, रो के कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना। शाबाश, अब मौला आपका मातम कबूल करे। हौसला मेरी बहन, हौसला मेरी माँ। मौला आपके अश्क कबूल फरमाए। हर अज़ादार रो रहा, हर आदमी रो रहा। हौसला मेरी बहन, हौसला मेरी माँ। डर रहा हूं कि तू सुनेगा। बानियाने मजलिस, जुमला सादात और गैर सादात। मर गई रजा की बहन कौम ने। हाय हाय, मौला आपके अश्क कबूल फरमाए। उस वक्त मूसा मोमिन की आवाज आई, कोई बीबी को हाथ न लगाए। ये है सानिया ज़हरा, ये है रसूल की बेटी, ये है इमाम मूसा काज़िम की बेटी, ये है रजा की मजलूमा बहन। मैं खुद रजा को बुलाता हूं, मैं खुद रजा को बुलाता हूं। हसन भाई मुझे गाजी के अलम की कसम, एक पहाड़ी पे चढ़ा, खुरासान की तरफ रुख करके मूसा मोमिन के लफ्ज़ निकला, रजा तेरी बहन मर गई है। हाय 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 हाय, अभी लफ्ज़ खत्म नहीं हुए थे कि रजा की माँ वहां पे आए और मूसा की पुष्ट पे हाथ रख के कहा, ओ मूसा, मैं अकेला नहीं आया, नाना मोहम्मद आया हुआ है, दादा अली आया हुआ है, और दादा हुसैन आया हुआ है, और बाबा जज़ाकल्लाह। मौला आपका मातम कबूल। मेरे देखो जुड़ोए हाथ, जिंदगी सारी नहीं रोए। सर उठाना, सर उठाना। इज्जत हुसैन की कसम, कफन नसीब हुआ, जनाजा तैयार हुआ। रजा ने बहन का जनाजा उठाया। और मेरी माँ बहनों, घरों तक रोती हुई जाना। तैयार कब्र मिली। जब कब्र के करीब जनाजा पहुंचा, उस वक्त एक डूबी हुई सदा आई, वाह गुरबता, वाह गुरबता,
امام رضا نے مڑ کے دیکھا، غربت کی صدا کون دے رہا تھا؟ تیرا چوتھا امام خون رو کے کہہ رہا تھا واہ غربتا، مجھے غازی کی علم کی قسم، رضا کریم آیا رو کے کہا دادا سجاد خیریت تو ہے، رو کے امام سجاد نے کہا اور رضا اور میرا بیٹا اور تیری بہن کی قسمت اچھی تھی کہ مومن کے شہر میں کفن نصیب ہوا، آیا میری سکینہ، آیا شام، آیا جزاک اللہ۔ جنہوں نے ماتم کرنے پڑھو آخری فکرہ، امام حسین کی قسم، دادا سجاد کو سینے سے لگایا، رو کے سجاد کی آواز رضا تیری اچھی قسمت تھی، تیری بہن کا جنازہ مومنوں والے قبرستان سے اٹھا، کفن بھی نصیب ہوا، ہائے میری 4 سال کی سکینہ، ہائے شام کا زندہ اور رونے والے عزاداروں، ابھی دادا سجاد کو رضا تسلی دے رہا تھا، یا پیچھے آواز آئی واہ غربتا، اب رضا نے مڑ کے دیکھا، جنہوں نے اٹھ کے ماتم کرنا ہے، کون تھا؟ کربلا کا غریب حسین، رو کے حسین کی آواز آئی، اور میں بڑا غریب ہوں، میرے نانا کی شریعت ہے کہ جس لباس میں کوئی دفن ہوگا اور قیامت کے دن اسی لباس میں اٹھایا جائے گا، اور میری سکینہ اور میرا کرتا رو کے گئے گی، اور باریلا اور مجھے تماچے، اور باریلا اور باریلا اور باریلا۔ حسین